الرحمن الرحیم۔ قلم کا یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں قمر عباس اعوان حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب حیدر جاوید سید صاحب، جو دی فرنٹیئر پوسٹ اور قلم کار کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ ان سے آج ہم بات کریں گے کالعدم تنظیموں کے بارے میں۔ پاکستان انڈیا کی جو حالیہ کشیدگی ہے اس کے بعد بہت زیادہ شور سنائی دیا کالعدم تنظیموں کے بارے میں، جس میں جیش محمد اور لشکر طیبہ کا نام بار بار لیا گیا۔ تو شاہ جی سے ہم بات کرتے ہیں کہ کالعدم تنظیموں پر جو حالیہ پابندی ہے اور ان کے خلاف جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اس کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی شاہ صاحب۔ مطلب یہ کالعدم تنظیموں کے خلاف جو اقدامات اب ہو رہے ہیں اور جو پابندی گورنمنٹ نے لگائی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا اس ملک میں۔ مطلب ایک نیشنل ایکشن پلان سے پہلے جنرل مشرف نے بھی پابندیاں لگائی تھیں، اقدامات کیے تھے۔ نیشنل ایکشن پلان بن گیا 2014 کے بعد، جو آرمی پبلک اسکول والے واقعہ کے بعد پھر پابندیاں لگیں۔ اچھا، اس سے پہلے پیپل پارٹی کے دور میں جب بمبئی کا واقعہ ہوا اس وقت بھی پابندیاں لگیں، اب پھر پابندیاں لگیں۔ یہ جو پابندیوں کا سلسلہ ہے یہ ایک بچوں جیسا کھیل بنا ہوا ہے اس ملک میں۔ پابندی لگتی ہے، اقدامات ہوتے ہیں، پھر وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی ان کے دفاتر ہوتے ہیں، دفاتر بھی آباد ہو جاتے ہیں، وہ تنظیمیں کام بھی کرتی ہیں، ان کے جلسے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اصل سوال جو بنیادی سوال ہے وہ اب ہمیں ریاست سے پوچھنا چاہیے کہ حضور یہ کالعدم تنظیمیں بنائیں کس نے، یہ پالی کس نے، کیا ضرورتیں تھیں، کیا ترجیحات تھیں جن کی بنیاد پر یہ بتائی گئی۔ چھپی ہوئی بات کوئی بھی نہیں ہے اور اب ریاست کو بھی نہیں شرمانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بنیاد پر نواز شریف کو غدار کہا گیا اور ڈان لیکس ہوئی، اسی بنیاد پر تو آج کارروائیاں ہو رہی ہیں کالعدم تنظیموں کے خلاف۔ تو پھر اگر نواز شریف غدار ہے تو وہ بھی غدار ہے جو اقدامات کر رہے ہیں۔ کیوں اقدامات کر رہے ہیں؟ پاکستان کی ریاست کے مؤثر اور طاقتور طبقے نے اپنی ضرورت کے لیے کالعدم تنظیمیں بنوائیں اور اس کا آغاز جنرل ضیاء الحق کے دور سے ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بہت سارے معاملات میں انہوں نے مداخلت کی۔ انہوں نے کہیں نسلی شاونزم کو ہوا دلوائی، کہیں انہوں نے فرقہ واریت کو ہوا دلوائی، سپاہی صحابہ بنوائی، جنرل ضیاء الحق کے دور میں بنی، سپاہی صحابہ کے کوکھ سے لشکر جنگی بنی۔ جب لشکر جنگی ان کے ہاتھ سے نکل گئی تو اس کے توازن قائم کرنے کے لیے سپاہی محمد بنائی گئی، پھر وہ ان کے ہاتھ سے نکل معاملات گڑبڑ ہو گئے۔ اس سے آگے چلتے جائیں تنظیمیں بنتی رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین بہرحال پڑوسیوں کے خلاف بھی استعمال ہوئی ہے اور پاکستان کی سرزمین پر انہی کالعدم تنظیموں نے کاروائیاں کی۔ 80,000 آدمی ایسے نہیں مر گئے۔ آج لاکھ کہتے رہے ہم کہ جناب ہم نے بڑی قربانیاں دی۔ کس نے قربانی دی؟ قربانی تو سزا تو عوام نے بھگتی ہے۔ عسکری اداروں کے جن بچوں نے قربانیاں دی انہوں نے اپنے افسروں، پچھلے افسروں کے جو ان سے پہلی نسل کے افسر تھے، ان کے غلط فیصلوں کی سزا بھگتی ہے اور عوام نے بھی سزا بھگتی۔ ایک گھر میں شیعہ سنی رہتے ہیں وہ تو نہیں لڑتے، لیکن ایک مسجد میں شیعہ سنی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ گھر میں اکٹھے ہیں، مسجد میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، محلے کی مسجد میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک محلے میں رہ سکتے ہیں لیکن ایک مسجد میں اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اب سمجھنی ہوں گی۔ ہمیں بھی تھانے داری کا شوق جو ہے اس سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ ہمیں دوسروں کو یہ تانا نہیں دینا چاہیے کہ جناب افغانستان بھی امریکہ تھانے دار بننا چاہتا ہے، انڈیا پہلے ہی تھانے دار بننے کی کوشش کر رہا ہے، ایران بھی تھانے دار بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بھائی ہم بھی تو تھانے دار بننے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 40 برسوں سے۔ ہمیں کون سی چیز چین نہیں لینے دیتی ہے؟ ہمارے پلے ہے کیا؟ یہی بد تہذیبی والی بات ہوگی کہ تہاڈے کول کوئی جنگ ہے، ساڈے کول فوج ہے۔ اب یہ رویہ ہمیں چھوڑنا ہوگا اور اگر کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئی ہیں تو بسم اللہ، پھر ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور صرف کالعدم جیش محمد اور لشکر طیبہ کے خلاف کارروائی نہ کریں، لشکر جنگی کے خلاف بھی کارروائی کریں، سپاہی صحابہ کے خلاف بھی کارروائی کریں، دوسرے مسالے کی جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے خلاف بھی پھر کارروائی کریں۔ سب کو لائیں انصاف کے کٹہرے میں، سب کے خلاف مقدمے چلائیں، ریفرنس پیش کریں عدالتوں میں، عدالتیں ان کے ساتھ جو سلوک کریں۔ عدالتوں کا حال یہ ہے کہ 2 دفعہ آپ نے جماعت الدعویٰ پہ پابندی لگائی، 2 مرتبہ عدالتوں نے اڑا کے رکھ دی۔ ان کے لشکر طیبہ کے سابق سربراہ کو جو بانی ہے لشکر طیبہ کا حافظ سعید کا، اس کو آپ کی عدالتوں نے رہا کرا دیا۔ دنیا کو آپ کیا منہ دکھا رہے ہیں؟ اب دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی بیوقوف بناتے ہیں اور دنیا کو بھی آپ بیوقوف بناتے ہیں۔ اب ایک تماشا یہ ہونے لگا ہے کہ ہمارے بہت سارے صحافی دوست اور دانشور جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کالعدم تنظیموں کے لوگوں کو جناب قومی ادارے میں لایا جائے اور ان کے تربیت یافتہ ورکروں کو ریاستی اداروں میں ملازمت دے دی جائے۔ اچھا، فوج میں آپ پلٹن بنا دیں،
ایک آپ دیوبندی رجمنٹ بنا دیں، ایک اہل حدیث رجمنٹ بنا دیں، پھر شیعہ رجمنٹ بھی بنا دیں، پھر ان کو آپس میں لڑوا دیں، پھر وہ آپس میں ہی لڑیں گے یہ رجمنٹیں اپنی بالادستی کے لیے کہ ریاست کے وسائل اور اقتدار پر ہم قابض ہوں. خدا کے لیے یہ کام نہ کریں. جو کرنے والے کام ہیں وہ کریں. سب سے بہترین حل یہ ہے کالدم تنظیموں کی فکر سے نجات حاصل کرنے کا کہ علم کے نور کو پھیلائیں، نصاب تعلیم کو اثر نو مرتب کریں. اور اس کالدم تنظیموں کے اس فہم کے شامنزم سے ہم اس وقت تک نجات حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم غیر ملکی حملہ آوروں کو اپنا ہیرو سمجھتے رہیں گے. غیر ملکی حملہ آور جو ہیں وہ محمد بن قاسم ہو، عبدالی ہو، غزنوی ہو، محمود غزنوی ہو، جو مرضی ہو، وہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں. ہمارے ہیرو وہی ہیں جو سن آف ساحل ہیں. سن آف ساحل کون ہے؟ سب کو پتہ ہے. اقرار کرتے ہوئے کیوں موت پڑتی ہے؟ کیوں مطلب اگر عمران خان بار بار کہتا ہے کہ ٹیپو سلطان ہمارا ہیرو ہے. بھائی ٹیپو سلطان متحدہ ہندوستان کا ہیرو تھا. ہندوستان تقسیم ہو گیا 1947 میں. جب تقسیم ہو گئی تو ہیرو بھی الگ ہو گئے. ٹیپو سلطان کا علاقہ ہندوستان کے حصے میں آیا ہے. ٹیپو سلطان ہندوستان کا ہیرو ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمارا ہیرو احمد خان کھرل ہے، ہمارا ہیرو دلہ بھٹی ہے، ہمارا ہیرو دیوان مول راج ہے، ہمارا ہیرو ہوش محمد خان شیدی ہے. کس نے کہا عمران خان کو ٹیپو سلطان ہمارا ہیرو ہے؟ وہ ایک قابل احترام انسان ہے. ٹھیک ہے، اس نے برصغیر میں اپنا جو اس کی اپنی جغرافی حدود کی ریاست تھی اس میں اس نے انگریز سامراج کے خلاف جدوجہد کی اور اس نے بڑا کردار ادا کیا. لیکن آج اس سرزمین میں، جس سرزمین پر پاکستان قائم ہے، اس سرزمین کا ہیرو نہیں ہے ٹیپو سلطان. اس سرزمین کے ہیرو وہی ہوں گے جو اس سرزمین کے سین آف ساحل ہوں گے، عمران خان. جب تک یہ بات نہیں سمجھیں گے، ریاست کو یہ بات سمجھنی چاہیے، نظام حکومت چلانے والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. ہمیں یہ سرزمین صوفیہ کی سرزمین ہے. ہم شدت پسندی سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں صوفیہ کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. مولویوں نے اور ریاست نے جن مسائل اور عذاب سے ہمیں دوچار کیا ہے ان سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے رہ گیا میرے نزدیک اب، کہ بلے شاہ سے رجوع کیا جائے، شاہ حسین سے رجوع کیا جائے، خواجہ غلام فرید سے رجوع کیا جائے، شاہ لطیف سے رجوع کیا جائے، ستر سے رجوع کیا جائے، مستبقی سے رجوع کیا جائے، خوشحال خان خٹک سے رجوع کیا جائے، رحمان بابا سے رجوع کیا جائے. جو اس دھرتی کے صوفی ہیں، اس دھرتی کے بزرگ ہیں، جنہوں نے انسانیت کی بات کی ہے، انسان دوستی کی بات کی ہے، امن کی بات کی ہے، بالادستی کے خلاف جنہوں نے احتجاج کیا ہے اپنی شاعری میں، اپنی شاعری کو انہوں نے جو مزاحمتی رنگ دیا ہے، ہم ان کی پیروی کر کے اب اس سارے مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے. 4 دن کے بعد پھر یہی تنظیمیں آزاد ہوں گی. ہندوستان میں کہ پنجاب میں پٹھان کوٹ کے علاقے میں جو واقعہ ہوا تھا، ایئر بیس پر جب حملہ ہوا تھا تب بھی آپ نے پابندی لگائی تھی جیش محمد پر. انہوں نے کہا جیش محمد ملوث ہے، آپ نے کہا ہم نے پابندی لگا دی ہے. اب پلوامہ والے واقعہ میں انہوں نے کہا جی جیش محمد ملوث ہے، آپ پہلے کہتے رہے نہیں، اب آپ نے پابندی لگا دی. سوال یہ ہے کہ اگر جیش محمد ملوث نہیں تھی تو آپ نے پابندی کیوں لگائی؟ پابندی لگا کر آپ نے ان کے بیانیے کو درست قرار دیا ہے. عقل کو ناخن لینے چاہیے، چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور سمجھنے والے انداز میں اس ملک کے لیے کام کرنا چاہیے. آنے والی نسلوں کو مستقبل محفوظ کرنا چاہیے.